اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس ہے 10ویں جماعت کے لیے اور ہم پڑھ رہے ہیں چک بست کی نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ چونکہ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے اس نظم کے جو اشعار تھے ان کی مکمل تشریح کی۔ اس نظم میں رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے بنواس جا رہے تھے، کیونکہ ان کی ماں جاتے ہوئے رونے لگتی ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا سنیاس یعنی بنواس جائے، وہ برداشت نہیں کر رہی۔ ان احوال کا ذکر شاعر برج ناتھ نارائن چک بست نے اپنی اس نظم میں، جو رزمیہ نظم ہے، میں کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اشعار سمجھ آئے ہوں گے۔ تو آج ہم اسی نظم کے حوالے سے جو اس کے سوالات ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو پہلا جو سوال ہے اس نظم کا وہ ہے، رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رام چندر جی کے باپ نے اپنی جو اس کی 3 بیویاں تھیں، رانیاں تھیں، ان میں سے جو دوسری تھی اس کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مانگ پوری کروں گا، کیونکہ اس نے اس کی جان ایک دن بچائی تھی، اور بادشاہ نے اسے کہا کہ مانگو جو مانگنا ہے، میں آپ کی مانگ پوری کروں گی۔ تو اس نے اسے کہا کہ وقت آنے پر میں آپ کو بتاؤں گی۔ لہذا جب اسے یہ پتہ چلا کہ رام کو اب دستور کے مطابق تخت پر بیٹھنا ہے، گدی پر بیٹھنا ہے، تو اس نے بادشاہ سے اپنا وعدہ یاد دلایا اور رام چندر جی کو بنواس جانے کے لیے مجبور کیا۔ تو لیکن جو رام چندر جی کی ماں تھی وہ ایسا نہیں چاہتی تھی، تو لہذا وہ رونے لگی۔ تو جواب اس کا اس طرح ہے، رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں رونے کیوں لگی؟ رام چندر جی کو ان کی سوتیلی ماں کے کہنے پر ان کے والد نے 14 سال کے لیے جنگل میں بھیج دیا۔ جب رام چندر جی کی اپنی ماں نے انہیں گھر سے جانے کے لیے تیار دیکھا تو وہ رونے لگی کہ اس کا بیٹا بے جرم و خطا گھر سے دور جنگل میں زندگی گزارنے کے لیے جا رہا ہے۔ اس کا دوسرا سوال ہے، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں روؤں گا تو ماں کی جان چلی جائے گی، وہ یہ غم برداشت نہیں کرے گی۔ رام چندر جی جانتے تھے کہ اسے روتا دیکھ کر ماں اپنی جان دے گی، اس لیے اس نے آنسو روک لیے۔ اس سوال کا جواب اس طرح ہے، رام چندر جی بنواس جاتے وقت اپنی دکھی ماں کی زبانی جو غم و اندوہ کے جذبات سنے تو اس کا دل درد سے بھر گیا۔ رام چندر جی
خود بہت دل برداشتہ تھے، ان کے دل پر اور زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ قریب تھا کہ ان کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑتے، لیکن انہوں نے بہت ہی ضبط کا مظاہرہ کر کے اپنے آنسو صرف اس لیے روکے تاکہ ان کے رونے سے ان کی دکھیاری ماں مر ہی نہ جائے۔ اس نظم کا جو تیسرا سوال ہے وہ ہے خلاصہ۔ چک بست کی اس نظم کا خلاصہ لکھے، وہ آپ کو میں بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد جو چوتھا سوال ہے، شاعر کا حوالہ دے کر سیاق و سباق کے ساتھ ان اشعار کی وضاحت کیجیے۔ اپنی نگاہ ہے کرم کار ساز پر، صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہربان اگر، جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو خضر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا کرم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامان مادر سے کم نہیں۔ عزیز بچوں، ان اشعار میں پنڈت برج نارائن چک بست فرماتے ہیں کہ رام چندر جی کے دل کی حالت جسم کی حالت سے ظاہر ہوتی ہے، گویا اس کے بدن کا ایک ایک بال اندر کا حال بیان کرنے لگا۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ اس بیچارے نے اگرچہ زبان سے کچھ نہ کہا، مگر اس کے بدن کی حالت سے اندرونی حالت معلوم ہو رہی ہے۔ اس نظم میں بہت سارے فارسی مرکبات استعمال کیے گئے ہیں، جیسے خون جگر، خال دل، دامان مادر، درد ہجر۔ اور اس طرح سے ہمیں جو ساتواں سوال ہے اس کا، چک بست کی نظم سے چند فارسی مرکبات تلاش کر کے ان کے معنی لکھے۔ اس نظم میں جو فارسی مرکبات استعمال ہوئے ہیں اور وہ ہیں مویتن فارسی لفظ ہے، دامان مادر، دست یاس، اسیر یاس، دیدہ حسرت، چرخ کہن، یہ فارسی مرکبات ہیں جو اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں۔ آپ جب اس کا آخری جو سوال ہے، ان الفاظ کے متضاد لکھیے، وہ اس طرح سے ہیں۔ متضاد ہو گیا ضد، بالکل، حضر ہو گیا سفر، اس کا ضد، قریب ہو گیا دور، ہجر ہو گیا وصال، محال ہو گیا ممکن یا ہو گیا آسان بھی ممکن، صحرا ہو گیا گلستان یا سبززار، تیز سست عیاں ہو گیا نہاں۔ تو یہ تھے اس نظم کے سوالات جو میں نے آپ کو کرائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ بس آپ یہ سوالات اپنی کاپی پر خشک تحریر کریں، صاف صاف لکھیں اور ان کا اعادہ کریں۔
اس کے علاوہ بھی میں یہ سوالات آپ کو واٹس ایپ اور ایل ایم ایس پر انشاءاللہ روانہ کروں گا. اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی کاپی بنانے میں. تو آپ خوش رہے، خرم رہے، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے عزیزوں کی صحت کا خیال رکھیں. باقی وسلام.